دیا ضرباں لائی جا جیویں من دائی یار منائی جا دیا ضرباں لائی جا جیویں من دائی یار منائی جا تینوں اکو کم دی گل آکھاں تو سونے تے درود پہنچائی جا تو سونے تے درود پہنچائی جا سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ذکر اللہ
آمین آمین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان کیسے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا چوبن یہ گل اور گل کا چوبن تیرے نور قدم کا دوون تیرے نور قدم کا دوون اس دوون کی رہنائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوان
نے یہ سب تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب تیرے شہدائی محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محمد ویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا محمد نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی کیا بات ہے اے خواجہ بندائے عالی اے خواجہ بندائے عالی آجا حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت سبحان اللہ تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب لندن سے افتخار صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیک یا حبیب اللہ آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے سبحان اللہ میرے قرار ہے ہر بے قرار کے محبوب
کل ہے یار ہیں پروردگار کے دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے سبحان اللہ کیا بات ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے سبحان اللہ دیا حبیب کا صدقہ اتار کے اتار کے آقا میرے قرار ہیں سبحان اللہ بے قرار کے بلال بھائی ہمارے چودھری روف صاحب اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام
میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد سبحان اللہ. میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات. ماشاءاللہ سبحان اللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، غصہ پینے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یعنی کہ جو شخص غصہ نہیں کرتا اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کریم دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے محب اور ایک ہوتا ہے محبوب. محب وہ ہوتا ہے جو کسی کو چاہتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کو چاہا جاتا ہے. تو وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کریم کو تو سب چاہتے ہیں، لیکن اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ کریم قرآن میں کہتا ہے جو غصے کو پینے والے ہیں، جو درگزر کرنے والے ہیں، میں ان کو چاہتا ہوں. اور پھر ایک مرید ہوتا ہے. کسی شیخ کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، کہ اس مرید نے اس شیخ کا اللہ کا ارادہ کیا اس شیخ کے ذریعے سے. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، اور مراد کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے. یعنی کہ مرید تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مراد کوئی کوئی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کو چاہنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ کس کو چاہتا ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں ان کی غلطیوں پر اور غصہ پی جاتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا اپنی زندگی میں جس نے زندگی بھر روزے رکھے ہوں اور اس کی کوئی ایسی رات نہیں گئی ہو جس رات اس نے پوری رات نماز نہ پڑھی ہو؟ ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے، لیکن پریکٹیکلی ہماری نظروں سے وہ لوگ اوجھل ہیں. ہمارے مشاہدے میں ایسی بات نہیں آئی کہ ایسا شخص ہو جو روزانہ ہی روزہ رکھتا ہو، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو شخص حلم بردباری حاصل کر لیتا ہے نا، جس کے اندر برداشت آ جاتی ہے، جس کے اندر غصے کو کنٹرولنگ آ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو پورے دن روزے رکھتا ہے اور پوری رات قیام میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. وہ درجہ اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے.
اللہ کریم نے ہر شخص کے اندر خیر و شر رکھا ہے، ہر چیز میں خیر و شر رکھا ہے. خیر صرف رکھا ہے انبیاء کرام کی ذات میں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہاں خیر ہی خیر ہے. ولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ نفس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا، تو وہاں پر بھی اتباع ہوتی ہے، اللہ کریم کی خیر ہوتی ہے. اللہ کریم نے باقی جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. مثال کے طور پہ ہم پانی پیتے ہیں، اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اس میں خیر ہے. لیکن جب وہی پانی سیلاب کی صورت میں آتا ہے تو وہ ہمارے لیے شر بن جاتا ہے. ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں خیر ہی خیر ہے، لیکن جب وہ آندھی کی صورت میں آتی ہے تو شر بن جاتی ہے. زمین جس پر ہم اپنا گھر بناتے ہیں خیر ہی خیر ہے، لیکن جب زلزلے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو شر ہو جاتا ہے. آگ بھی بہت فائدے مند چیز ہے، اس سے ہم اپنے کھانے وغیرہ پکاتے ہیں اور دوسری ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن وہی آگ انسان کو جلا بھی دیتی ہے تو شر بھی ہے اس کے اندر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان میں بھی خیر اور شر رکھا ہے، اور خیر و شر رکھا ہے. اور شر کے لیے نا انسان کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. جہاں پر علم سکھایا جاتا ہے نا، یونیورسٹی ہوتی ہے تعلیم دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، وہاں پر انسان کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. یعنی کہ ہر انسان کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے اچھے اخلاق کے لیے. کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آئے ہم آپ کو بد اخلاق بنائیں، کیونکہ بد اخلاق بنانے کے لیے کوئی محنت درکار نہیں ہوتی. اچھا اخلاق بنانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کھانا بنائے اس میں کافی محنت آپ کو درکار ہوگی، لیکن اسی کھانے کو اگر آپ خالی چھوڑ دیں کچھ ٹائم کے لیے تو اس میں سے بدبو آنے لگے گی، کچھ ٹائم کے لیے اور چھوڑ دیں تو کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں. تو اگر پوچھا جائے کہ حضرت اس کھانے کو ضائع بیکار کرنے کے لیے، اس میں شر پیدا کرنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کری، تو آپ کا جواب ہوگا جی ہم نے محنت تو کوئی نہیں کری، لیکن اس کھانے کو خیر بنانے کے لیے آپ نے کتنی محنت کری، کھانے کو پکانا، اس کا سارا پروسیس کرنا. اسی طریقے سے انسان کے اخلاق بھی ہیں، اگر ان کے اوپر نظر نہیں رکھی جائے نا تو یہ بد اخلاق تو آلریڈی انسان ہوتا ہی ہے. ہر انسان کے ساتھ نفس امارہ ہوتا ہے اور وہ بد اخلاق ہوتا ہے. پھر اس کو ہم ٹرین کرتے ہیں نفس لوامہ، ملہمہ، مردیہ، رادیہ، مطمئنہ میں. ہر انسان کے ساتھ یہ چیز موجود ہے اور اس کے لیے محنت کی بہت ضرورت ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے. آپ نے تمام بادشاہت ختم کر دی اور اللہ کی راہ میں نکل گئے. کافی عرصے تک کے ایک ہی کپڑا آپ کے زیب تن تھا، بہت بوسیدہ لباس تھا. تو آپ نے سوچا حمام میں جا کے میں نہا لوں. جیسی آپ حمام کی طرف بڑھے، حمام والے نے دیکھا یہ تو اتنا غریب لگ رہا ہے، یہ میرے حمام کے پیسے کیسے ادا کرے گا، لہذا اس نے آپ کو دھکے مار کے نکال دیا کہ تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. حضرت ابراہیم بن ادھم کو آپ جبس کی کیفیت میں چلے گئے اور آپ نے جبس میں کہا کہ جب کوئی غریب انسان ابلیس کے گھر نہیں جا سکتا. حمام کیا ہوتا ہے؟ ابلیس، شیطان کا گھر. ٹوائلٹ، واش روم، یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. کہتے ہیں جب کوئی غریب انسان شیطان کے گھر میں نہیں جا سکتا
تو کوئی بغیر بندگی کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بغیر بندگی کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ محنت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر زمین ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ہر چیز میں محنت کی ضرورت ہے، ہر چیز میں محنت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. پھر پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور عمل بتا دیں. آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. فرمایا یا رسول اللہ کچھ اور عمل بتا دیں. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو. اور آگے آپ نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. اب آپ بات دیکھیں، اللہ کے نبی نے اور بھی باتیں فرمائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ عز و جل انسان کو درجات عطا فرماتا ہے. درجات یعنی پرموشن. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اس عہدے پہ ہیں تو ہم اگلے عہدے پہ پہنچ جائیں، پھر ہم اس سے اگلے عہدے پہ پہنچ جائیں، پھر اگلے عہدے پہ پہنچ جائیں، ہماری پرموشن ہوتے رہے. دنیاوی فیلڈ میں بھی اور دین کی فیلڈ میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہے. آج ہم مدرسے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عالم بن جائیں، جب عالم بنتے ہیں تو مفتی بن جائیں، فقی بن جائیں، شیخ الحدیث بن جائیں. ہم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم مرید بنتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں مراد بنائے، اولیاء کی صف میں رکھے. صحیح ہے، جب اولیاء ہو جاتی تو انسان کی خواہش ہوتی ہے میں اوتاد ہو جاؤں، ابداد ہو جاؤں، قلندر ہو جاؤں، کتب ہو جاؤں. خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں، ترقیات ہوتی رہتی ہیں، درجات بڑھتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ اس کے درجے بلند ہوں تو اللہ کے نبی نے 4 چیزیں فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اللہ تمہاری پرموشن کر دے گا. اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اللہ تمہارے درجے بڑھا دے گا. اور جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ تمہارے درجات بلند کر دے گا. اور آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آؤ، اللہ تمہارے درجات بلند کر دے گا. اللہ تمہارے درجات بلند کر دے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم غصے کو کنٹرول کریں، بردباری سے کام لیں، عفو درگزر سے کام لیں، تو ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. ایک نبی، روایت میں آتا ہے ایک نبی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے، آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو مجھ کو ضمانت دے کہ وہ غصہ نہیں کرے گا. کوئی ایسا شخص موجود ہے میری امت میں وہ مجھے ضمانت دے کہ وہ غصہ نہیں کرے گا، اس کے صلے کے طور پہ اللہ اس کو میرا خلیفہ بنائے گا. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اس بات کی ضمانت دے دو کہ تم غصہ نہیں کرو گے، اس کے صلہ کے طور پہ اللہ کریم تجھے میرا خلیفہ بنائے گا. تو تمام مجمع کے اندر کسی شخص نے جواب نہیں دیا. آپ نے پھر اعلان کیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ وہ غصہ نہیں کرے گا، اللہ اس کو میرا خلیفہ بنائے گا اور جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. اس پر ایک ہستی نے یہ ذمہ داری قبول کری،
پھر ان نبی کی وفات تک کے اس عمل کو نبھاتا رہا، اس نے غصہ نہیں کیا، تو اللہ کریم نے انہیں نبی چن لیا، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری قبول کری تھی اور ان پر کاربند رہے تھے، اور ان کا نام ذوالکفل تھا۔ حضرات محترم، عفو، درگزر، معاف کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک کافر آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آپ دونوں سے بدتمیزی کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کھڑے ہوئے جواب دینے کے لیے۔ جیسے آپ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی اٹھے اور چلنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے وہ دیکھا تو آپ ان کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ فدا، میرے والدین آپ پہ فدا، یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے ابو بکر، جب وہ شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، تو میں خاموش تھا اس وجہ سے کیونکہ ہمارے بدلے وہاں پر ایک فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں شخص کو جواب دوں تو اس وقت شیطان آ کر بیٹھ گیا تھا آپ کی اور اس کے بیچ میں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں شیطان کے ساتھ بیٹھوں، لہذا میں وہاں سے چلا گیا۔ حضرات محترم، عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں تمام لوگ مجھ سمیت، اس سنت پہ کون عمل کرے گا؟ ہم داڑھی والی سنت پہ تو عمل کر لیتے ہیں، ہم امامے والی سنت پہ تو عمل کر لیتے ہیں، ہم پائچے اوپر کرنے والی سنت پہ عمل تو کر لیتے ہیں، ہم پجامے والی سنت پہ عمل تو کر لیتے ہیں، ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ ان سنتوں پر بھی تو ہمیں عمل کرنا چاہیے دوستوں۔ دیکھیں، ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا تاکہ اپنی بیوی کے برے اخلاق کی کمپلین کر سکے، شکایت کر سکے۔ جیسے ہی گھر پہ پہنچا تو اندر سے آواز آنے لگی کہ ان کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ تیز تیز آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے بولا وقت کے بادشاہ کا یہ حال ہے، وقت کے بادشاہ کا یہ حال ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ اس طرح تلخ کلامی کر رہی ہے، تو میری تو کوئی شکایت ہی نہیں، میں چلتا ہوں۔ جیسی وہ جانے لگے، امیر المومنین آ گئے تو آپ نے آواز دی، اے شخص تو میرے دروازے پہ کھڑا تھا، تیری کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین، میں تو اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت لے کے آپ کے پاس آیا تھا، پتا چلا کہ آپ کے گھر کا ماحول تو خود ایسا چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے دوست، وہ جو میری بیوی ہے نا، وہ ایسی ہے کہ وہ میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا تو اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے، میری عزت نفس کا خیال رکھتی ہے۔ اور کہنے لگی یہ صرف کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے کہ تو بھی اسی طریقے سے پیش آ، اور یہی بہترین اخلاق ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نے بھی وہی تعلیم فرمائی، صحابہ کرام نے بھی وہ تعلیم فرمائی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک ولی تھے اللہ کے، تو ان کا بھائی ایک سال، 2 3 4 سال کے بعد اس کا گزر ہوتا تھا، رستے میں گھر پڑتا تھا، تو اس نے کھٹکھٹایا اور پوچھا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہنے لگے میں تیرے شوہر کا بھائی ہوں، ملنے آیا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ شوہر جو تھے وہ ولی کامل تھے، تو انہوں نے بولا وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، وہاں جاؤ، اور پیچھے سے اس نے گالیاں بکنا شروع کر دی کہ واپس مت آنا اور یہ اور وہ سنتے گئے۔
جب وہ جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ وہ جو ان کے بھائی ہیں ولی اللہ، وہ شیر کے اوپر انہوں نے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ لکڑیاں جو ہیں وہ شیر اٹھاتا ہوا لیتے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ لکڑیاں اتارتے ہیں، شیر کو اجازت دیتے ہیں، اپنے گھر پہ جاتے ہیں، بھائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اس پر بیوی بڑی لان تان کرتی ہے ان کو اور ان کے بھائی کو۔ تو ان کے بھائی بڑے تعجب کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی عورت ہے کہ اس کی بدسلوکی پہ خاموشی رکھے ہوئے اور اس کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ باہر انہوں نے شیر کنٹرول کیا ہوا ہے، یہاں پر ان سے ان کی بیوی کنٹرول نہیں ہوتی۔ ان کے دل میں یہ خیال تھا، چلے گئے۔ جب اگلی دفعہ آئے، کچھ سالوں کے بعد ان کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پھر کھٹکھٹایا، تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہنے لگے میں تیرے شوہر کا بھائی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ملنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے بڑا اکرام کیا، اس شخص نے بڑا اکرام سے، اس عورت نے کہا اچھا ماشاءاللہ آپ کافی دور سے آئے ہوں گے، مہمان خانے میں بھیجے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ اس کو بڑی عزت سے رکھا، کہنے میرے شوہر تو بےچارے دھوپ میں گئے ہوئے، بڑی پریشانی ہے ان کو، اور یہ وہ لکڑیاں کاٹیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ ان کو وہاں پر بٹھاتی ہے، بچوں کے ذریعے ان کو کھانا وغیرہ پہنچاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ ان کا بھائی آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ لکڑیاں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے، کندھے پہ لکڑیاں اٹھا کے لاتا ہے، کھانا پکتا ہے، کھانا ان کے سامنے پیش ہوتا ہے دوبارہ، اور بیوی جو ہے نا ان کو بڑی خدمت کر رہی ہوتی ہے، پنکھا چل رہی ہوتی ہے، کبھی یہ دے رہی ہوتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ وہی بیوی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اس بیوی کا تو انتقال ہو گیا۔ تو کہنے لگے یہ کیا چکر ہے، یہ بیوی تو بڑی آپ کو نیک سیرت مل گئی۔ کہنے لگے کہ یہ نیک سیرت جب بیوی ملی ہے نا، جب سے وہ شیر جو ہے نا جو مجھ سے مسخر تھا وہ میرے تابع ہو کر تابع نہیں رہا، وہ چلے گیا، اب میں خود لکڑی اٹھا کے لاتا ہوں۔ جب میں اس کی جلی کٹی باتیں سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو مجھے مسخر کر دیا تھا اس کے بدلے، اور جب سے میں نے اس کو جواب دینا شروع کر دیا ہے تو اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ کریم جو ہے اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کے وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا اس کے کچھ اسباب ہیں، اس میں سے ایک اسباب ہے تکبر۔ تکبر، جو شخص متکبر ہوتا ہے نا غصہ اسی کو آتا ہے، یا آپ نے اس کے اسباب لکھے، کیونکہ یہ تکبر ہی کی شاخ ہے۔ کیونکہ وہ شخص کہتا ہے میرے خلاف یہ کیسے بات ہو رہی ہے، میرے خلاف بات ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا سب سے ایک وجہ اس شخص کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے غصہ آنے کی، انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص مزاح کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی مذاق اڑاتا ہے، جب لوگوں کا مذاق اڑتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑتا ہے، پھر اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور تیسری آپ نے وجہ بتائی ہے کہ اس شخص کو مرتبے کی خواہش ہوتی ہے، جس شخص کو غصہ آتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اس کو مرتبے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے فلاں مرتبہ مل جائے، مجھے فلاں مرتبہ مل جائے، مجھے فلاں مرتبہ مل جائے۔ تکبر، غرور، لوگوں کا مذاق اڑانا، مال کی حرص کرنا، مرتبے کی حرص کرنا، ان لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین علاج کیا ہے سنت رسول سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، صحیح ہے، اور خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، خاموشی اختیار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ کریم نے وحی بھیجی اور کیا فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں کے ساتھ حسن خلوق کے ساتھ پیش آؤ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ ابراہیم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں جب اللہ کا غضب آتا ہے نا تو لوگوں پہ بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سیدنا عبداللہ تو لوگوں پہ غضب کرنا چھوڑ دے، تو اللہ کے غضب سے بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں پہ غضب کرنا، غصہ کرنا اس سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زاہد کلیم صاحب۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں پر پڑے آقا مدینے سنے، ہم یہاں پر بڑے وہ مدینے سنے، ان کی اللہ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ایک اعلان سن لیں، جو حضرات ابھی آن لائن ہیں، ریڈیو پر ہیں یا یوٹیوب پر سن رہے ہیں ہمیں، انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے کی شام کراچی سے پیر قبلہ حضرت حافظ اختر علی سعیدی نقشبندی صاحب بیان فرمائیں گے لائیو، محفل میں ضرور شرکت فرمائیں۔